حکمران جماعت کی یہ عادت بن چکی ہے کہ وہ کسی بات کی ذمہ داری نہیں لیتے. نواز شریف کو خود باہر بھیجا، کابینہ نے فیصلہ کیا، خان صاحب نے فیصلہ کیا، الزام عدلیہ پر لگا دیا. ان سے ڈانٹ پڑی تو ڈاکٹروں کے سر ہو گئے. حکومت نہیں چلی تو اپوزیشن پر ذمہ داری ڈال دی. اب مہنگائی پر قابو نہیں ہے تو ملبہ میڈیا پر ڈال دو. اللہ اللہ خیر صلاح. یعنی حکومت لوگوں کے زخموں پر تو مرہم رکھ نہیں سکی، کم از کم جلے پر نمک تو مت چھڑکے. حکمران جماعت مہنگائی کا ذمہ دار میڈیا کو قرار دے، چاہے اسے سابقہ حکومتوں کے کھاتے میں ڈالے، چاہے کسی مونگیری لال کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائے، لیکن حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتی. یہ تو اچھی بات ہے کہ سوشل میڈیا پر لوگوں کو ویڈیو بنا کر تسلی دی جا رہی ہے کہ کوئی مہنگائی نہیں ہے، بس میڈیا غلط بیانی کر رہا ہے. لیکن وہ عام آدمی جس پر مہنگائی کا اثر پڑا ہے وہ تو حقیقت جانتا ہے کہ مہنگائی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. میرا تو ماننا یہ کہ حکمران جماعت کو روزانہ ایسی ویڈیوز بنا کر اپنے سوشل میڈیا پیجز پر ڈالنی چاہیے. ہو سکتا ہے اس سے مہنگائی کم ہو جائے. تو شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جو یہ کہہ کر مذاق اڑا رہے عوام کا کہ مہنگائی نہیں ہوئی. یعنی سارے سرکاری اعداد و شمار ہم نہیں کہتے، خود حکومت یہ کہہ رہی ہے، خود اسٹیٹ بینک کے فگر ہیں جو کھلا اعتراف کرتے ہیں کہ مہنگائی کہاں کھڑی ہے اور کتنی زیادہ مہنگائی ہے. لیکن اس کے باوجود لوگوں کی آنکھوں میں اللہ جانے دھول جھونکنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ اگر مہنگائی نہیں ہے اور میڈیا جھوٹ بول رہا ہے تو پھر خاص اب کابینہ پر کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ اور اگر مہنگائی نہیں ہوئی تو پھر گندم اور چینی میں سے مال کمانے والوں کے خلاف تحقیقاتی کمیٹی کیوں بنائی گئی؟ پھر گوداموں پہ چھاپے کیوں مارے جا رہے ہیں؟ اگر مہنگائی نہیں ہے تو یوٹیلیٹی سٹوروں کو اربوں روپے کے فنڈ کیوں دیے جا رہے ہیں اور 50,000 پرچون کی دکانیں کیوں کھولے جا رہی ہیں؟ اگر میڈیا پر الزام لگانے سے یا میڈیا کو جھوٹا کہنے سے مہنگائی کم ہوتی ہے تو موسٹ ویلکم، روز میڈیا پر لگائیں الزام. اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ایک لاسٹ کوسچن پوچھ لوں، آپ کے تجزیے میں کیا حکومت سنبھل جائے گی جس صورتحال سے گزر؟ آئی ایم 100% شور سنبھل جائے گی، مگر ایٹ دا سیم ٹائم میں بھی آپ سے لاسٹ درخواست کر لوں کہ بھائی جو اچھے کام قوم کو اٹھانا بھی آپ لوگوں نے بھی تو اٹھانا ہے نا. مگر آپ اگر صرف یہ محسوس کریں، آپ نہیں، ذاتی طور پر آپ سے نہیں کہہ رہا، مگر میڈیا اگر صرف یہ محسوس کرے کہ اس کو اخبار ہی بیچنا ہے، چاہے اخبار میں کچھ بھی ہو، تو یہ میں چاہتا ہوں کہ میڈیا کو اس طرف لاؤں کہ نیشن بلڈنگ میں میڈیا، حکومت، پارلیمنٹ، قوم یہ سب مل کر کردار ادا کریں تو یہ قوم اٹھے گی اور تیار ہے، ٹپنگ پوائنٹ پر ہے. میں نے جو 10 کتابوں کا آپ سے ذکر کیا کہ جو 2019 کی میں نے پڑھی ہوئی، اس میں ایک آخری کتاب ہے دا ٹپنگ پوائنٹ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک اس وقت ٹپنگ پوائنٹ پر ہے. صرف اس کرائسس سے نکل جائیں تو پھر دے ول شوٹ. دیکھیے، بحران سے نکلنا ہی تو اصل کام ہے، اور پرابلم یہ ہے کہ بحران سے نکلنے کے لیے کوئی لاہ عمل نظر نہیں آتا، کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آتی، بلکہ مسائل پہلے سے زیادہ گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں. اور دوسرا مسئلہ حکومت کی غیر سنجیدگی ہے. غیر سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ میڈیا جو حکومت کو معلومات کی فراہمی کا سب سے برق رفتار ذریعہ ہوتا ہے، بلکہ حکومت کی آنکھ، کان اور ناک ہوتا ہے. پلس پبلک کی میڈیا کے ذریعے پتہ چلتی ہے، اسے بھی حکومت مہنگائی کا ذمہ دار قرار دے کر بیشنگ کر رہی ہے اور ویڈیو جاری کر رہی ہے کہ مہنگائی کی ذمہ دار میڈیا ہے، فلاں کی ذمہ دار میڈیا ہے. خود خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اخبار مت پڑھیں، ٹی وی مت دیکھیں، جبکہ ہمارے صدر محترم کا خیال یہ کہ میڈیا نیشن بلڈنگ کرے. اب مسئلہ یہ کہ میڈیا نے تو معاونت کرنا ہوتی ہے، پبلک کی بھی کرتا ہے، حکومت کی بھی کرتا ہے. نیشن بلڈنگ حکومت کا کام ہے. اگر حکومت کے پاس نیشن بلڈنگ کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے تو میڈیا کیا کرے گا؟ ہم تو سمجھا کر تھک گئے ہیں کہ قوم کو تقسیم مت کریں، سیاسی استحکام لے کر آئیں، عدم استحکام ختم کر رہے ہیں. اس سے قوم میں مایوسی بھی کم ہوگی، کاروبار بھی بہتر طریقے سے چلیں گے، لوگوں کی آمدنی بڑھے گی تو مہنگائی پر بھی شور نہیں ہوگا. اس سے زیادہ آسان فارمولہ کیا ہو سکتا ہے؟ صرف زبانی کلامی یا کتابی علم سے کام نہیں چلتا. حقائق کو مد نظر رکھے تو میڈیا ہر کام کے لیے حاضر ہے، اور میڈیا نے تو صرف وہ کچھ دکھانا ہے جو معاشرے میں ہو رہا ہے. اگر آپ معاشرے کو بہتر کریں گے تو میڈیا کی تصویر بھی بہت بہتر ہو جائے گی. پرائم منسٹر میڈیا کے حوالے سے، کیونکہ میں بار بار وہی بات کر رہا ہوں، خفا دکھائی دیتے ہیں، خوش نہیں ہیں.
کافی زیادہ ریسنٹ خاص طور پہ پچھلے 1-1.5 مہینے کے اندر جو ان کے بیانات آئے ہیں اس میں بار بار میڈیا سے ناراضگی کا اظہار کرتے رہے ہیں. آج بھی اپنی تقریر کے اندر انہوں نے کچھ اس طرح کی ہی بات کی. کیا کچھ کہہ چکے ہیں اب تک میڈیا کے حوالے سے؟ آپ ذرا سنیے پھر میں آگے چلتا ہوں. سنیے ذرا. First thing you do is do not read the newspapers. Whatever happens, do not watch the evening chat shows. میڈیا پہ پیسہ چل رہا ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ ہر روز شام کو وہ ایک سے شروع ہوتا ہے اور وہ سارے شروع ہو جاتے ہیں. ایک چیز لیتے جی ملک تباہ ہو گئے, مارے گئے, برباد ہو گئے. یہ اچھا جی وہ اچھا جی بتائیں مہنگائی ہے, وہ کہتا ہے جی ہاں مہنگائی ہے. کدھر ہے جی نیا پاکستان؟ یہ پوری پلاننگ سے ہو رہی ہے. شام کو میڈیا پہ آپ نے جو مرضی کہنا عمران خان کے متعلق, عزت وہ دینے والا ہے. کوئی انسان آپ کی عزت نہیں لے سکتا, کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا. یہ بھی انسان کو آزادی دے دیتا ہے. تو میں کہا میڈیا کے کوئی فرق نہیں پڑتا, میڈیا کے اوپر کوئی بھی تنقید ہو. میمل صاحب یہ خان صاحب کافی ناراض لگتے ہیں میڈیا سے. میڈیا وہ سمجھتے ہیں کہ اب تو بے شک آپ نے جو مرضی بولنا ہے بولیں, لیکن میری عزت کو کوئی حرج نہیں ہو سکتا چاہے آپ لوگ جو جتنی مرضی تنقید کریں. دیکھیے منصور, میں سمجھتی ہوں کہ جو خان صاحب میڈیا کے اوپر تنقید کرتے ہیں نا, یہ ایکچولی فیئر نہیں ہے. اور خان صاحب کو یاد ہوگا جب وہ خود اپوزیشن کے اندر تھے تو نون لیگ کے ساتھ, خاص طور پہ پوسٹ پینما, ان کے ساتھ کیا ہوا. خان صاحب کے دھرنے کے دوران نون لیگ کے ساتھ میڈیا کے اوپر کیا ہوا, اور پھر پیپلز پارٹی کا دور تو وہ بالکل ہی بھول گئے مجھے لگتا ہے. لیکن یہاں پہ میرا کوشش, آپ نے بالکل بات تھی کہ دھرنے کے دوران میڈیا کے اوپر نون لیگ کے ساتھ کیا ہوا. That's what you said, right? نہیں, جو گورنمنٹ یعنی کہ وہی بات ہے جو سٹنگ موجودہ سٹنگ, absolutely agree. میں that's my question کہ جب اس وقت سب کچھ غلط تھا تو پھر آج عمران خان صاحب کے ساتھ اگر جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ بھی غلط نہیں ہے کیا؟ نہیں, دیکھیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کوریج ہے نا, اپوزیشن پارٹیز کو کوریج ملتی ہے. اچھا خان صاحب کے ساتھ آج کیا ہو رہا ہے منصور, مجھے صرف آپ یہ بتا دیں. میڈیا کے اندر ان کی اگر اکنامک پالیسیز کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا ہے تو وہ کسی وجہ سے ہو رہا ہے نا. 14.5% اس وقت انفلیشن ہے, 25% اس وقت جو فوڈ انفلیشن ہے. ٹھیک ہے, آپ کی آٹو موبائل انڈسٹری بند ہو رہی ہے, آپ کی مینوفیکچرنگ بند ہو رہی ہے. دیکھیے خان صاحب کو اصل میں غلط فہمی ہے, بلکہ پوری حکومت کو. تو خان صاحب کو جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا نے ان کا اس لیے ساتھ دیا تھا کہ وہ بہت پاپولر لیڈر تھے, یا میڈیا انہیں بہت پسند کرتا تھا. جبکہ حقیقت یہ کہ میڈیا ہمیشہ حکومتوں کا ناقد ہوتا ہے اور اپوزیشن یہ کام بخوبی کرتی ہے. اپوزیشن کے پاس کرنے کو بھی کچھ نہیں ہوتا, تو ان کے لیے عوام کو اپنا نقطہ نظر سمجھانے اور رابطے کا سب سے مؤثر ذریعہ میڈیا ہوتا ہے. تو جب خان صاحب اپوزیشن میں تھے تو ہمیشہ ان کو میڈیا کوریج دیتا تھا. تو خان صاحب نے کرنا تو کچھ تھا نہیں, اپوزیشن کرنے میں پلیٹ فارم ملا میڈیا کا, وہاں بیٹھے اور حکومت کے جو بھی معاملات ہیں ان کے اوپر ڈسکس کرتے تھے. تو آج وہ حکومت میں ہے اور اپوزیشن کا رول ان کے سیاسی مخالفین کو مل چکا ہے جو کل حکومت میں تھے. تو پوزیشن بدلی ہے, یعنی جو آج اقتدار میں تھے وہ اپوزیشن میں ہے, جو کل اپوزیشن میں تھے وہ آج اقتدار میں, تو ان کی پوزیشن بدلی ہے. میڈیا کی پوزیشن نہیں بدلی, نہ میڈیا کا کردار بدلا ہے. میڈیا کا کردار وہی ہے. ویسے بھی جو لوگ حکومت میں آتے ہیں تو ان کا رویہ وہ نہیں ہوتا جو اپوزیشن میں ان کا ہوتا ہے. کل مسلم لیگ نون جب اقتدار میں تھی یا پیپل پارٹی والے تھے حکومت میں تھے, وہ بھی میڈیا کو پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ میڈیا تنقید کرتا تھا. مشرف صاحب نے ٹی وی اور اشتہارات بند کرنے کی کوشش کی, زرداری صاحب نے بھی 1-2 میڈیا آفس کا بائیکاٹ کر رکھا تھا, نواز شریف بھی میڈیا کے بڑے حصے کو گھاس نہیں ڈالتے تھے. آج خان صاحب اسی پوزیشن پر ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ آج حکومت کی اپنی کارکردگی ایسی ہے کہ تنقید کا لیول بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. تو زرداری صاحب یا نواز شریف نے میڈیا کی تنقید کسی حد تک برداشت کی, لیکن خان صاحب کا حوصلہ نہیں پڑ رہا, وہ تنقید سننے میں دلچسپی نہیں رکھتے. حکمران جماعت کی یہ عادت بن چکی ہے کہ وہ کسی بات کی ذمہ داری نہیں لیتے. نواز شریف کو خود باہر بھیجا, کابینہ نے فیصلہ کیا, خان صاحب نے فیصلہ کیا, الزام عدلیہ پر لگا دیا. ان سے ڈانٹ پڑی تو ڈاکٹروں کے سر ہو گئے. حکومت نہیں چلی تو اپوزیشن پر ذمہ داری ڈال دی. اب مہنگائی پر قابو نہیں ہے تو ملبہ میڈیا پر ڈال دو. اللہ اللہ خیر صلاح. یعنی حکومت لوگوں کے زخموں پر تو مرہم رکھ نہیں سکی, کم از کم جلے پر نمک تو مت چھڑکے. حکمران جماعت مہنگائی کا ذمہ دار میڈیا کو قرار دے, چاہے اسے سابقہ حکومتوں کے کھاتے میں ڈالے, چاہے کسی مونگیری لال کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائے, لیکن حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتی. یہ تو اچھی بات ہے کہ سوشل میڈیا پر لوگوں کو ویڈیو بنا کر تسلی دی جا رہی ہے کہ کوئی مہنگائی نہیں ہے, بس میڈیا غلط بیانی کر رہا ہے. لیکن وہ عام آدمی جس پر مہنگائی کا اثر پڑا ہے
وہ تو حقیقت جانتا ہے کہ مہنگائی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. میرا تو ماننا یہ کہ حکمران جماعت کو روزانہ ایسی ویڈیوز بنا کر اپنے سوشل میڈیا پیجز پر ڈالنی چاہیے. ہو سکتا ہے اس سے مہنگائی کم ہو جائے. تو شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جو یہ کہہ کر مذاق اڑا رہے عوام کا کہ مہنگائی نہیں ہوئی. یعنی سارے سرکاری اعداد و شمار ہم نہیں کہتے، خود حکومت یہ کہہ رہی ہے، خود اسٹیٹ بینک کے فگر ہیں جو کھلا اعتراف کرتے ہیں کہ مہنگائی کہاں کھڑی ہے اور کتنی زیادہ مہنگائی ہے. لیکن اس کے باوجود لوگوں کی آنکھوں میں اللہ جانے دھول جھونکنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ اگر مہنگائی نہیں ہے اور میڈیا جھوٹ بول رہا ہے تو پھر خاص اب کابینہ پر کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ اور اگر مہنگائی نہیں ہوئی تو پھر گندم اور چینی میں سے مال کمانے والوں کے خلاف تحقیقاتی کمیٹی کیوں بنائی گئی؟ پھر گوداموں پہ چھاپے کیوں مارے جا رہے ہیں؟ اگر مہنگائی نہیں ہے تو یوٹیلیٹی سٹوروں کو اربوں روپے کے فنڈ کیوں دیے جا رہے ہیں اور 50,000 پرچون کی دکانیں کیوں کھولے جا رہی ہیں؟ اگر میڈیا پر الزام لگانے سے یا میڈیا کو جھوٹا کہنے سے مہنگائی کم ہوتی ہے تو موسٹ ویلکم، روز میڈیا پر لگائیں الزام. اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟